تیسری نصیحت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی کہ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہارا ایمان، یعنی حضور نبی، یوں سمجھ لیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرو گے۔ اور ایک جگہ پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ تین مرتبہ فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے۔ اس لیے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک، اور بدبخت ہے وہ پڑوسی، حدیث کا مفہوم ہے بدبخت ہے وہ پڑوسی کہ جو خود پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کے ساتھ جو اس کا پڑوسی رہ رہا ہے اس کے پیٹ میں کچھ بھی نہ ہو، اس کو کھانا تک نہ ملا ہو، اور خود ہمارا یہی ہوتا ہے، ساتھ والے گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے، ساتھ والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، خوشی آ جائے تب بھی پتہ نہیں چلتا، فوتگی ہو جائے تب بھی، خوشی آ جائے اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ وہ خوشی میں کوئی بلاتا نہیں، فوتگی ہو جائے تب اس لیے نہیں پتہ چلتا کہ کبھی کسی نے خوشی پہ بلایا ہی نہیں ہے، تو کیسے پتہ چلے گا، تعلق واسطہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھائی ہم سب کو چاہیے، مجھ سمیت سب کو چاہیے کہ اچھا تعلق رکھو۔ ہاں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، یاد رکھیں، پڑوسیوں کے بارے میں پوچھا جائے۔ پڑوسیوں کی دو تین قسمیں ہیں، ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ ہے، اس طرف ہے یا پیچھے ہے یا آگے ہے، آپ کے گھر کے ساتھ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کا پڑوسی ہوتا ہے۔ دوسری قسم پڑوسیوں کی جو آپ کے محلے میں رہتا ہے، وہ بھی آپ کا پڑوسی، یاد رکھو، جو آپ کے محلے میں رہتا ہے، آپ محلے کے شروع میں رہتے ہیں، ایک محلے کے آخر میں رہتا ہے، اس آخری والے کا حق بھی آپ کے اوپر ہے، اس کو کوئی پریشانی ہے اس سے پوچھو، کوئی ٹینشن ہے اس سے پوچھو، کسی چیز کی ضرورت ہے اس سے پوچھو، گھر میں کھانا بناؤ تو پانی تھوڑا کچھ زیادہ ڈال دو تاکہ پڑوسی تک بھی پہنچ جائے۔ دوسری قسم یہ ہے پڑوسی کی، اور تیسری قسم پڑوسی کی یہ ہے جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس بیٹھا ہو، نماز پڑھنے آئے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے پڑوسی، ایک دوسرے کو تکلیف نہ ہو، بل جمع کرانے آئے ہیں، بینک میں لائن پہ لگے ہوئے ہیں، آگے والا بھی آپ کا پڑوسی ہے، پیچھے والا بھی آپ کا pڑوسی ہے، نہ آگے والے کو آپ سے نقصان ہو نہ پیچھے والے کو آپ سے نقصان ہو۔ سفر کرنے جا رہے ہیں، بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، 7 سیٹ والا آپ کا پڑوسی ہے، اس کو آپ سے تکلیف نہ پہنچے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ شریعت تو یہاں تک جاتا ہے کہ ایک سیکنڈ بھی جو شخص آپ کے ساتھ وابستہ ہو جائے اس کو آپ سے نقصان نہ پہنچے۔ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گاہک آ گیا کچھ دیر کے لیے، وہ آپ کا پڑوسی ہے، اس کو دھوکہ نہ دو، اس سے 2 نمبر ہی نہ کرو، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس سے جناب زیادہ منافع نہ لو، اس کے حقوق تمہارے اوپر ہے۔ تو یہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ تو تیسری بات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بھائی وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تاکہ تمہارا ایمان مکمل ہو جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک پڑوسی تھے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت تنگ کیا کرتے تھے۔ رات کو جناب شراب کی محفل ہوتی تھی، کباب کی محفل ہوتی تھی، ناچ گانا ہوتا تھا، ہیں بھئی، غول غپاڑے ہوتے تھے، شور ہوتا تھا، ڈانس ہوتا تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ یاروں دوستوں کو بلایا ہوا تھا، اس نے بلا کر جناب موسیقی کی محفل رکھی ہوئی تھی، شراب و کباب کی محفل تھی، جناب ناچ گا رہے تھے۔ اتنے میں اس علاقے کا جو گورنر تھا وہاں سے گزرا، دیکھا کہ جناب گھر کے اندر تو شور ہے، اور ساتھ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا گھر ہے۔ امام ابو حنیفہ کوئی چھوٹی شخصیت تو نہیں تھی، اس وقت ساری دنیا ان کو جانتی تھی۔ اس نے جناب اس شخص کو پکڑا اور پکڑ کر اس کو لے گیا، جا کے اس کو جناب حوالات میں بند کر دیا۔ صبح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی نماز کے لیے، دیکھا کہ لوگوں نے بتایا کہ جی بھی حضرت فلانے بندے کو اٹھا کے لے گئے گورنر صاحب۔ وہ گورنر سے ملنے گیا، کہا کہ بھی کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا ماجرا یہ ہے کہ بھائی یہ آپ کے گھر کے ساتھ اس کا گھر ہے بھئی، یہ رات کو موسیقی کی محفل لگاتا ہے، اور جناب اس کا شور اتنا زیادہ تھا کہ آپ کی نیند کے اندر خلل پڑ رہا تھا، تو مجھے برداشت نہیں ہے کہ آپ جیسی شخصیت کی نیند کے اندر یہ شخص خلل ڈالے، تو آپ کی وجہ سے میں نے اس کو اٹھا دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر میری وجہ سے اٹھایا ہے تو ابھی میری وجہ سے چھوڑ دو، اس سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔
اگر تکلیف بھی ہے تو میں معاف کرتا ہوں، اس کو چھوڑ دو۔ اب جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ شخص امام صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ جی حضرت، میں ساری زندگی آپ کو تنگ کرتا رہا ہوں اور جان بوجھ کر تنگ کرتا رہا ہوں، میں چاہتا تھا کہ آپ تنگ ہو جائیں، اور جب آپ مجھے چھڑانے کے لیے آئے تو میں سمجھا کہ مجھے پتہ نہیں اور بھی اندر کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن جب آپ نے کہا کہ جی میں نے اس کو معاف کر دیا، اس کو چھوڑ دو، تو کہتے کہ جی حضرت میں تو آپ کا غلام ہو گیا ہوں، میں تو آپ کا غلام ہو گیا، مجھے دین سکھائیں، مجھے علم سکھائیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ساری زندگی جناب وہ عبادت میں اس نے گزاری، ریاضت میں اس نے گزاری، اللہ تعالیٰ کا صحیح بندہ بن کے اس نے گزارا۔ آخر یہ فائدہ اس کو کیسے ہوا؟ وہ تو برا پڑوسی تھا، لیکن امام صاحب اس کے اچھے پڑوسی تھے۔ امام صاحب نے اس کے پڑوسی ہونے کا حق ادا کیا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہم بھی محلے کے اندر رہتے ہیں، یہاں پر دیکھ لیں ہمارا یہ محلہ ہے جناب، نہ دن کو سکون ہے نہ رات کو سکون ہے، سیدھی سی بات ہے، نہ دن کو سکون ہے نہ رات کو سکون ہے۔ شادی ہو جائے تو جناب کتنے دن جناب وہ ڈھول ڈھمکوں میں گزر جاتے ہیں، نہ قرآن پڑھا جاتا ہے، نہ گھر میں خواتین نماز پڑھ سکتی ہیں، ابھی نہ ذکر و اذکار ہو سکتا ہے۔ کیوں بھائی؟ فلانے کی شادی ہو رہی، کیا کریں؟ کوئی بات کرتے ہیں تو تعلق خراب ہوتا ہے۔ آخر ہم تو تعلق کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں بھائی؟ ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا محلے دار ہے، لیکن میرے محلے دار کو تو میرے بارے میں سوچنا چاہیے نا کہ بھائی فلانا آدمی سو رہا ہے، سوئے ہوئے آدمی کے پاس قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے۔ بھائی آپ اپنی عبادت کر رہے ہو، دوسرے کی نیند میں خلل کیوں ڈالتے ہو؟ میری باتیں غلط تو نہیں بھائی؟ ایک جگہ پر قرآن پڑھا جا رہا ہے، دوسرے گھر کے اندر جناب آپ ڈھول ڈھمک کے کرے تو یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ معاشرہ اس کی کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ اور یہ حقوق حق تلفی ہے، اور اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ایک تو کام حرام، اور دوسرا پھر اس سے دوسروں کو نقصان۔ جہاں دوسروں کو نقصان ہو رہا ہے وہاں تو شریعت حلال کام سے منع کرتی ہے، تم کر بھی حرام رہے ہو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اس لیے بھائی اگر ایسا موقع آ جائے تو کوشش کریں کہ ایسے موقع کے آگے رکاوٹ بنے، ہاں ایسے موقع کے آگے رکاوٹ بنے۔ تو تیسری نصیحت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ بھائی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن، اگر تم کامل ایمان والے بننا چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ میرا ایمان مکمل ہو جائے تو پھر پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پڑوسی چاہے کافر بھی ہو، یاد رکھو حسن سلوک واجب ہے اس کے ساتھ، کافر بھی ہونا، غیر مسلم بھی ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک واجب ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، گھر میں سالن خراب ہو رہا ہو نا جی، وہ جناب ہم پڑوسی اگر غریب ہے اس کو دے دیتے ہیں، خود نہیں، جو جب خود کھا رہے ہوتے ہیں تو اس کا خیال نہیں کرتے، جب خراب ہونے کے قریب آ جاتا ہے یا فقیر کو دے دیتے ہیں بھائی، یا جناب غریب پڑوسی کو دے دیتے ہیں۔ جب ہمارے گھر میں شادی آتی ہے سب کو بلاتے ہیں، پڑوسی کا حق سب سے پہلے بھائی، پڑوسی کو نہیں بلاتے۔ کیوں بھائی نہیں بلاتے؟ ہمارے لیول کا نہیں ہے، ہمارے سٹیٹس کا نہیں ہے بھائی، ہمارے لیول کا نہیں، لہٰذا ہماری ناک کٹ جائے گی۔ ہمارا پڑوسی غریب ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آئے گا، پھٹی پرانی جوتی پہن کر آئے گا، ہمارے رشتہ دار آئیں گے جناب سارے مالدار ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ غریب پھر پڑوسی نہیں ہے، غریب پھر میں ہوں۔ میں مالداری کے باوجود اگر وسعت ظرفی نہیں رکھتا ہوں، میں مالداری کے باوجود نظروں میں وسعت نہیں رکھتا ہوں، میں مالداری کے باوجود سوچ میں وسعت نہیں رکھتا ہوں، تو وہ تو امیر ہے، غریب تو میں ہوں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ہمارے یہاں یہ چلتا ہے۔ تو اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ بھائی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا،